صبح شام کے اذکار جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے آتے ہیں، دن کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول بھی یہ بن جاتے ہیں۔ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو انسان بچا لیتا ہے جو ان اذکار سے اپنا دن شروع کرتا ہے۔ اللہ کی یاد میں، اللہ کی تعریف میں انسان اپنا دن شروع کرے تو کیا اللہ اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ حفاظتی کئی ایک اذکار ہیں جن صبح شام کے اذکار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ صرف حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم جو 7 مرتبہ صبح پڑھ لے، شام تک اللہ کی حفاظت میں، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے، ہر شر سے اللہ بچا لیتے ہیں اس کو۔ یہ انشورنس ہے، میں عام طور پر کہتا ہوں کہ یہ کلمات انشورنس ہے اللہ کے ساتھ۔ ہم دنیاوی کمپنیوں کے انشورنس کے چکر میں ہوتے ہیں کہ میری بیوی کا انشورنس، میرے بچے کا انشورنس، میرا انشورنس، میرے پاؤں کا انشورنس، میرے منہ کا انشورنس، میری جان کا انشورنس، پتہ نہیں کیا کیا انشورنس بناتے ہیں، اور کسی انشورنس میں خیر نہیں ہے۔ یہ سب حرام کے ذریعے ہیں، اپنے آپ کو بچائیں ان حرام سے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے انشورنس کمپنی سے انشور کرواتے ہیں، اور آپ کا انشورنس کا ذمہ دار در حقیقت رب کریم ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہر نعمت سے نوازا ہے۔ آپ اس کو ناراض کر کے آپ انشور کرواتے ہیں ایک جو انشورنس کمپنی سے، تو وہ انشورنس کیسے اللہ عطا فرمائیں گے؟ اللہ ناراض ہے آپ سے، حرام میں آپ گھسے ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا مال محفوظ ہو جائے، چاہتے ہیں کہ آپ کی جان محفوظ ہو جائے، چاہتے ہیں آپ کے بیوی بچے محفوظ رہیں۔ حفاظت تو وہاں سے ہوتی ہے، حکم وہاں سے ہونا چاہیے۔ چونکہ ہمارا ایمان رب پر مکمل نہیں ہے تو ہم ایمان لے آئیں انشورنس کمپنیوں پر، اور یہاں انشورنس کروائے، کل کے دن دھوکہ ہو گیا، وہ کمپنی ڈوب گئی تو آپ بھی ڈوب گئے۔ اللہ کے اذکار کے ذریعے سے اللہ سے انشورنس کروائیں تو یہ وہ انشورنس ہے جو پائیدار ہے۔ وہ رب آپ کا محافظ ہے، وہ رب ان فرشتوں کو، حفاظتی فرشتوں کو وہ رب بھیجتا ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے اللہ ذمہ دار ان کو بنا دیتے ہیں، ان فرشتوں کو۔ یہ انشورنس ہے اللہ کے ساتھ جس پر ہمارا یقین کم ہے، دنیا والوں پر زیادہ یقین ہے ہمارا۔ تو ان اذکار کے ذریعے، صبح شام کے اذکار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوتی ہے، ہمارے کام بھی بنتے ہیں، اللہ کے پاس ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، برکتوں اور رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کی پابندی کیا کریں، نمازوں کے بعد، فجر کے بعد سے لے کر صبح کے اذکار سورج نکلنے سے پہلے ادا کرنا۔ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، رحمتوں و برکتوں کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا شام تک۔ اور شام کو جو اذکار انسان پڑھ لیتا ہے عصر کے بعد، مغرب کی نماز سے پہلے یا کم سے کم مغرب کے ساتھ، مغرب کی نماز کے ساتھ جو انسان پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صبح فجر کے پہلے تک وہ مدت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس میں وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ وہاں پر شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں و برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ یہ صبح شام کے اذکار۔